بچے کو اسمارٹ فون کس عمر میں دینا چاہیے؟ BBC فیوچر۔ یہ مخمصہ جدید دور کا ہے کہ اپنے بچوں کو اسمارٹ فون دینا چاہیے یا جب تک ممکن ہو اس سے انہیں دور رکھا جائے۔ اگر آپ ماں باپ ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ بچے کو اسمارٹ فون دینا ایسا ہے جیسے اسی ایک ایسی پوٹلی تما دی جائے جس کے ذریعے دنیا بھر کی تمام برائیاں کھل کر آپ کے بچے کے سامنے آ جائے گی اور آپ کے بچے کی پوری زندگی متاثر ہو جائے گی، تو آپ کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ بچوں پر اسمارٹ فونز اور سوشل میڈیا کے ممکنہ برے اثرات کے حوالے سے آئے روز شائع ہونے والی حیران کن سرخیاں کسی بھی ماں باپ کو قائل کرنے کے لیے کافی ہے کہ بچوں کو اسمارٹ فون بالکل نہیں دینا چاہیے۔ بظاہر بہت سی مشہور شخصیات بھی جدید دور کے اس مسئلے سے دوچار ہے کہ بچوں کو اسمارٹ فون دیا جائے یا نہیں۔ مثلاً معروف گلوکارہ میڈونا کا کہنا تھا کہ انہیں پچھتاوا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو 13 برس کی عمر میں فون استعمال کرنے کی اجازت کیوں دی۔ وہ کہتی ہے کہ اگر انہیں معلوم ہوتا تو وہ ایسا نہ کرتی۔ دوسری جانب شاید یہ بھی سچ ہے کہ خود آپ کے پاس اسمارٹ فون موجود ہے اور آپ اسے اپنی زندگی کا ایک ضروری حصہ سمجھتے ہیں۔ ای میلز اور آن لائن شاپنگ سے لے کر ویڈیو کال اور اپنے بچوں کی تصویروں تک آپ ہر چیز اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں، اور اگر آپ کے بچوں کے ہم جماعت اور دوست تمام اسمارٹ فونز خرید رہے ہیں تو اگر آپ کے بچوں کے پاس فون نہ ہوا تو وہ اس کسی چیز سے محروم ہونے جیسا محسوس کریں گے۔ اگرچہ ہمارے پاس بچوں اور نوجوانوں پر اسمارٹ فونز اور سوشل میڈیا کے اثرات کے حوالے سے اٹھنے والی بہت سے سوالوں کی جواب نہیں ہے، لیکن اس موضوع پر موجود تحقیق ہمیں اسمارٹ فونز اور سوشل میڈیا کے بڑے بڑے خطرات اور فوائد سے آگاہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ چونکہ ہمارے پاس اس بات کی کوئی مصدقہ اور واضح شواہد نہیں ہے کہ بچوں کی ذہنی صحت پر اسمارٹ فون یا سوشل میڈیا تک رسائی کی عموماً برے اثرات ہوتے ہیں، لیکن شاید کہانی یوں مکمل نہیں ہوتی۔ اب تک ہونے والی زیادہ تر تحقیق نوبالغ لڑکوں اور لڑکیوں کے حوالے سے کی گئی ہے، اور شواہد بتاتے ہیں کہ ذہنی نشوونما کے مخصوص ماہ و سال میں بچوں پر اسمارٹ فون اور سوشل میڈیا کے منفی اثرات کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ زیادہ تر ماہرین اتفاق کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ کرتے وقت کہ آپ کا بچہ اسمارٹ فون کے لیے تیار ہے، ہمیں کچھ عوامل کو سامنے رکھنا چاہیے اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ بچے کو اسمارٹ فون دینے کے بعد ہمیں بطور والدین کیا کرنا چاہیے۔ برطانیہ کے میڈیا کے نگران ادارے افکام کے اعداد و شمار کے مطابق برطانیہ میں اکثر بچوں کے پاس 11 برس کی عمر میں اسمارٹ فون موجود ہوتا ہے۔ 9 برس کی عمر میں 44% بچوں کے ساتھ یہ سہولت موجود ہوتی ہے اور 11 سال کی عمر میں یہ تناسب 91% ہو جاتا ہے۔ امریکہ میں 9 سے 11 برس کی عمر کے بچوں کے 37% والدین کا کہنا ہے کہ ان کے بچوں کے پاس اپنا اسمارٹ فون موجود ہے، جبکہ یورپ کے 19 ممالک میں کی جانے والی ایک تحقیق کے مطابق 9 سے 16 برس کی عمر کے 80% بچوں کا کہنا تھا کہ ان کے پاس بھی اسمارٹ فونز موجود ہے اور وہ تقریباً روزانہ سوشل میڈیا پر جاتے ہیں، تقریباً ہر روز۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سے منسلک نفسیاتی سائنس کی ماہر پروفیسر کینڈس آڈگرس کہتی ہے کہ جب ہم 13 سے 19 برس کے بچوں کی بات کرتے ہیں تو یہ تناسب 90% تک پہنچ جاتا ہے۔ پیدائش سے 8 برس تک کی عمر کے بچوں میں ٹیکنالوجی کے استعمال کے حوالے سے کی گئی یورپی تحقیق میں دیکھا گیا ہے کہ اس عمر کے بچوں کو انٹرنیٹ کے خطرات کی کچھ سمجھ نہیں ہوتی یا بہت کم سمجھ ہوتی ہے، اور اگر اس عمر سے بڑے بچوں پر اسمارٹ فون اور سوشل میڈیا کے واضح اثرات کی بات کی جائے تو اس حوالے سے بھی ہمارے پاس کوئی مضبوط شواہد نہیں ہے۔ پروفیسر آڈگرس نے اپنی تحقیق میں نہ صرف ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے استعمال اور نابالغ بچوں کی ذہنی صحت کے درمیان تعلق کے حوالے سے بڑے پیمانے پر جمع کی جانے والی اعداد و شمار کی 3 مجموعوں کا جائزہ لیا، بلکہ انہوں نے بہت سے دوسری تحقیق کا بھی مطالعہ کیا۔ ان کی تحقیق میں بھی نابالغ لڑکے لڑکیوں کی ذہنی صحت
اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے استعمال کے درمیان کوئی ایسا تعلق نہیں دیکھا گیا جو تمام بچوں اور مختلف حالات پر لاگو ہوتا ہے۔ پروفیسر کے بقول اکثر تحقیق میں سوشل میڈیا کے استعمال اور ذہنی صحت کے درمیان کوئی تعلق نظر نہیں آیا۔ وہ مطالعے جن میں دونوں چیزوں کے درمیان تعلق دکھائی دیا، ان میں بھی منفی یا مثبت تعلق کا حجم بہت کم تھا، بلکہ ہماری تحقیق میں جو چیز بہت واضح طور پر سامنے آئی وہ لوگوں کی سوچ سے بہت مختلف، خود نابالغ لڑکے لڑکیوں کی سوچ سے بھی مختلف تھی، اور شواہد کے مطابق سوشل میڈیا اور ذہنی صحت کے درمیان کوئی تعلق نہیں دکھائی دیا۔ اسی طرح یونیورسٹی آف کیمبرج سے منسلک تجرباتی نفسیات کے ماہر ایمی اوربن کی تحقیق میں بھی دونوں چیزوں کے درمیان تعلق کے بارے میں کوئی حتمی ثبوت نہیں دیکھا گیا۔ تاہم ان کی تحقیق میں سوشل میڈیا کے استعمال اور ذہنی صحت کے درمیان اوسطاً تھوڑا سا منفی تعلق دیکھا گیا۔ ایمی اوربن کے مطابق ان کے لیے یہ ناممکن تھا کہ وہ بچوں کی ذہنی صحت میں بہتری یا خرابی اور سوشل میڈیا کے درمیان تعلق ثابت کر سکے، یا یہ کہہ سکے کہ سوشل میڈیا کا استعمال واقعی بچوں کی صحت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس حوالے سے کی جانے والی اکثر تحقیق کا معیار اتنا اچھا نہیں کہ اس سے کوئی بامعنی نتائج حاصل ہو سکے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم یہاں اوسط کی بات کر رہے ہیں۔ ایمی اوربن کہتی ہے، سائنسی رپورٹوں اور کتابوں میں کسی شے کی ذہنی صحت پر اثرات کے حوالے سے بہت مختلف نتائج دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اسی لیے کسی ایک نوجوان کی تجربات کا انحصار اس کی مخصوص ذاتی حالات پر ہو سکتا ہے، اور اس حوالے سے صرف وہی لوگ بتا سکتے ہیں جو اس بچے کے بہت قریب ہو۔ عملی طور پر دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شواہد سے قطع نظر ہو سکتا ہے کہ کچھ بچوں کو سوشل میڈیا اور دوسری ایپس استعمال کرنے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہو۔ اس لیے والدین کے لیے یہ بات بہت اہم ہے کہ وہ اس چیز کو سامنے رکھیں اور ایسی صورت میں اپنے بچے کی مدد کریں۔ دوسری جانب کچھ بچوں کے لیے اسمارٹ فون ایک نعمت ثابت ہو سکتا ہے۔ مثلاً کسی معذوری کا شکار بچہ انٹرنیٹ کے ذریعے معلوم کر سکتا ہے کہ اسے کہاں سے مدد مل سکتی ہے، اور وہ اپنے جیسے دوسرے افراد سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اکثر اوقات جب بچے فون پر کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے دوستوں یا گھر والوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ پروفیسر سونیا کے مطابق اگر واقعی تجزیہ کرے کہ بچے انٹرنیٹ پر کس سے رابطہ کر رہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ وہی لوگ ہیں جن سے وہ حقیقی دنیا میں ملتے رہتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ سوچنا کہ ہمارا بچہ فون لے کر کہیں تنہائی میں کھو گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ بچوں کے معاملے میں یہ اندیشہ درست ہو، لیکن بچوں کی بڑی اکثریت فون پر اپنے جاننے والوں سے رابطہ کر رہے ہوتے ہیں، ان سے اپنی کوئی چیز شیئر کر رہے ہوتے ہیں، یا ان کے ساتھ مل کر کوئی ویڈیو وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق لڑکوں اور لڑکیوں دونوں میں 19 برس کی عمر میں بھی اسی قسم کی اطمینانی نظر آئی، اور یہ عموماً وہی عمر ہوتی ہے جب اکثر بچے گھر سے دور چلے جاتے ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ لڑکوں اور لڑکیوں کی ان عمروں کو حتمی نہ سمجھے، بلکہ اپنے خاندان کے حوالے سے خود فیصلہ کرے، لیکن یہ جاننا بھی اچھا ہے کہ کس عمر میں بچے سوشل میڈیا کے منفی اثرات کے حوالے سے زیادہ حساس ہو سکتے ہیں۔ مثلاً 13 سے 19 برس کی عمر میں ہمارے دماغ میں بہت بڑی تبدیلی آ جاتی ہے، اور یہ چیز اس پر اثر انداز ہو سکتی ہے کہ اس عمر میں نوجوانوں کا رویہ اور احساسات کیا ہو سکتے ہیں۔ بچوں کو اسمارٹ فون دینے یا نہ دینے کے مسئلے سے نبرد آزما خاندان کو تحقیق کسی حد تک مدد تو فراہم کر سکتی ہے، تاہم یہ اس سوال کا جواب نہیں دے سکتی کہ اسمارٹ فون کس عمر میں دیا جائے۔ اوربن کا کہنا ہے کہ یہ کہنے سے کہ معاملات پیچیدہ ہے، قدرتی طور پر یہ سوال والدین کے پاس واپس لوٹ جاتا ہے، اور یہ کوئی بری بات نہیں کیونکہ یہ انفرادی مسئلہ ہے۔ آڈگرس کا کہنا ہے کہ والدین کو یہ سوچنا ہوگا کہ اس کے بچے اور خاندان پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ لانگسٹون کا کہنا ہے کہ کچھ کو دینے کے خوف کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوتا، تو ہر وقت کسی کو یہ سیکھنا ہوگا کہ کہیں نہ کہیں ایک حد مقرر کی جائے، ورنہ تو آپ 24 گھنٹے فون پر انگلی